واقعہ کربلا جب بپا ہو گیا تو اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ تنہا اب لیڈ کر رہی ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ ظاہر ہے بیمار ہیں وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک خطبہ آپ نے وہ کوفیوں کے ساتھ مطلب باقاعدہ مخاطب ہوتے ہوئے دیا ہے، جو کوفی لا یوفی ہیں، اور ان کو شرمسار کیا ہے بنیادی طور پہ ان کی حرکتوں کے اوپر۔ یہاں سے آپ کا آپ سمجھ لیجئے کہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ جاہ و جلال کریکٹر تو آپ کا تھرو آؤٹ کربلا رہا، لیکن یہاں سے آپ کا جاہ و جلال شروع ہوتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ غم کا شکار ہوتا ہے تو اس کی زبان اور الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ جب بندہ بہت بڑے دکھ میں چلا جائے تو اس سے گفتگو ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ برعکس تھا، کیونکہ ان کے رگوں میں حیدر کرار کا خون تھا، اور آپ کے خطبے سے محسوس ہوتا تھا کہ دہن ان کا ہے لیکن زبان گوہر بار حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔ اور آپ جیسے ہی آپ کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت وہ کٹے ہوئے سر زخمی حالت میں ان لوگوں کو دیکھ کر تمام کوفی جو ہیں وہ آہو بکا کرنے لگتے ہیں، شور کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں خاموش ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، تو مورخ لکھتے ہیں کہ اونٹوں کے جو گلے میں گھنٹی ہوتی ہے وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اتنا سکوت طاری ہوا، سناٹا طاری ہو گیا، اور اس وقت حضرت بی بی زینب نے گفتگو شروع کی، حالانکہ غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے اور مصیبتوں کی آندھیاں چل چکی تھیں۔ آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے کنبے کو کٹتا دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت اور آپ کے لفظوں کے اندر جو ہے وہ جو بہادری دکھائی دیتی تھی، اصل میں وہاں سے آپ اپنی تحریک کا آغاز فرما رہی، یعنی اعصاب چٹکے ہوئے ضرور تھے، بکھرے ہوئے نہ تھے، بکھرے ہوئے نہیں، بکھرنے نہ دیا، کیونکہ علی کی بیٹی تھی، علی کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی نواسی تھی، تو کیسے ان کے جو ہے نا وہ جذبات بکھر سکتے تھے۔ آپ حق کا علم بلند کرنے کے لیے آئی تھیں، آپ نے اس وقت اللہ کی تعریف فرمائی، اور اس کے بعد رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب، اب تم روتے ہو، اب روتے ہو کہ جب تو نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، اللہ کرے کہ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں، یہ بد دعا تھی، تمہاری آہو فغاں کبھی بند نہ ہو، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین ہلاکت نازل فرمائے۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے مضبوط رسی بانٹی ہو اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا ہو۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا، اب تم اس مکر و فریب سے باہر نہیں نکل سکتے، تم سب کے سب بےہودہ گو ہو، تم ایسی منافقانہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو کہ جس میں کوئی صداقت نہیں ہے، تم وہ بدبخت ہو کہ جن کے اوپر اللہ کا ابدی عذاب نازل ہو چکا ہے، کیونکہ تم بہت برے اعمال کے مرتکب ہو چکے ہو، اور ان عمل کی وجہ سے اللہ نے تم پہ غضب نازل فرمایا ہے، کیونکہ تم امام کے قاتل ہو، تم امام کے قتل کی آر و شنار میں مبتلا ہو، اور اب اس دھبے کو تم کبھی بھی نہیں دھو سکتے۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم نے خاتم نبوت اور معدن رسالت کے فرزند کو قتل کیا ہے، تم نے نوجوانان جنت کے سردار کو قتل کیا ہے، تم نے وہ اس ہستی کو قتل کیا ہے کہ جو منارہ نور تھی، جو جن کے پاس دلیل اور حجت تھی، جو عالم سنت تھے، تم نے ان کو قتل کر کے اور شہید کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ تم اب برباد ہو چکے ہو، تم نے جتنا رونا ہے روتے رہو، تمہارے رونے کو اللہ طویل کر دے، تمہاری آہ و بکا کو اللہ طول کر دے، تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہاری کسی بھی طرح سے کوئی حجت سنی نہیں جائے گی۔ اور
آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری تجارت گھاٹے میں پڑی, تمہاری آخرت تباہ ہو گئی, رب تمہیں ہلاک کر دے, تمہارے اوپر ہر لمحے لعنت برسے. اور کہا کہ یہ سن لو کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے دی ہے. اس نے ڈھیل دی ہے لیکن وہ بھولا نہیں ہے, وہ بھولنے سے پاک ہے, وہ تمہیں ضرور پکڑے گا اور وہ اس کی پکڑ تمہارا پیچھا کر رہی ہے. تم تباہ ہو جاؤ گے, تم ہلاک ہو جاؤ گے, اور حسین زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ رہے.